مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، یہ خوف اور امید، تو اس موقع پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو عجب کا شکار ہو جاتے ہیں، عجب بن نفس، خود پسندی، کام کر کے اللہ سے قبولیت کی، ثواب کی، رب کی رضا کی، رب کی خوشنودی کی۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز بادشاہوں کے بادشاہ خالق کائنات کا ایک حق ہے کہ بندہ غلام ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اس نے تمہیں توفیق دی، اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں ہمت دی، اس نے تمہیں طاقت دی ہے کہ تم عرفات سے واپس آئے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو اب اس میں آپ نے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اس کا احسان مند رہنا ہے تم لوگوں نے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عوام الناس میں بڑھتی اور پھیلتی مایوسیوں کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی تھیں کہ یہ انسان کی عادت ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی نعمت اسے نہ ملے یا کم ملے، یا اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہو، یا اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو، یا مستقبل میں یہ چیزیں ملنے کی امید نظر نہ آ رہی ہو، تو انسان نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہی بیان کیا تھا دو خطبہ جمعہ میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، گمراہی ہے، اللہ کے ہاں ناپسند ہے، حتیٰ کہ کفر کی حد تک یہ لے جاتی ہے بندے کو۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ صبر و ثبات ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا قرب ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا۔ آج بالکل اس کے برعکس انسان کی دوسری کیفیت کہ اگر نعمت نہ ملی
تو مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر مل جائے، اللہ اسے کوئی نعمت دے دے، کوئی اس کی صلاحیتوں میں، اس کی اہلیتوں میں اضافہ کر دے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اس موقع پر؟ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ایسے آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ایسے شخص کو جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ملنے پر یا مال و دولت کسی صورت میں ہو، مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، حسن و جوانی پر کئی لوگ فخر کرتے ہیں، کئی اولاد، ہنر، علم، یعنی کوئی بھی اللہ اس کو کوئی اضافی نعمت دے دے، صلاحیت دے دے، اضافی چیز اس کو دے دے، تو اس موقع پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو عجب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عجب بن نفس، خود پسندی، اس پر اترانا، شیخی بگارنا، اس پر فخر و مباحات کرنا، اور دوسروں پر اس کا اظہار کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ کئی لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خود پرستی، خود پسندی، انانیت، خود فریبی، یا نرگسیت بھی اس کو کہتے ہیں لوگ آج کل۔ ٹھیک ہے جی، یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا طویل موضوع ہے، اور آج میں بیان کروں گا کہ خاص طور پر اللہ کسی کو دین کی نعمت دے دے، علم کی نعمت سے سرفراز کرے، یا عبادت کی توفیق دے دے، یا کوئی خدا داد صلاحیتیں ہیں اس کے پاس دینی اعتبار سے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھو، یہ جو آیت سورہ مومنون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ مومن، اور سورہ مومنون ہے، تذکرہ بھی مومنین کا ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، کار خیر کے بعد ان کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتے، اتراتے نہیں، اس پر وہ فخر و مباحات نہیں کرتے، وہ اس کی تشہیر نہیں کرتے، بلکہ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل میں ایک ڈر لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت، ہماری یہ عبادت، ہماری یہ نیکی، ہمارا یہ علم دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس حاضر ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ نیکی کر کے، اعمال صالحہ بجا لا کر، دل میں کھٹکا اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں نیکی میں آگے بڑھنے والے، وہم لہا سابقون، یہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔
जामे तिरमिज़ी में, सुनन निसाई, इब्न माजा में है, अल्लामा अलबानी ने सही अल-जामे सगीर में ये हदीस नकल की है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा ये आयत पढ़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, जो इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला, तो इससे मुराद वो लोग हैं जो गुनाह करते हैं, मतलब चोरी हो गई, चोरी कर ली उसने, तो फिर डरता रहता है कि यार अल्लाह नाराज ना हो जाए, या शराबी है इसे मुराद कि शराब पी कर फिर वो डरता रहता है कि लोगों को पता ना चल जाए या अल्लाह नाराज ना हो जाए, या इसे मुराद बदकार है। फरमाया ला यब्नत सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक की बेटी नहीं, इसे मुराद ये नहीं जो आप समझिए, इसे मुराद ये नहीं है। बल हुमुल्लज़ीना यसुल्लूना व यतसद्दकूना व यसूमूना सुम्मा यखाफूना अल्ला तुक़बल मिनहुम, बल्कि अल्लाह की बंदी से मुराद वो लोग हैं जो नमाजें बाकायदगी से पढ़ते हैं, एहतमाम से पढ़ते हैं, रब की खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं, सदका भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, फिर मुसलसल डरते भी रहते हैं कि कहीं ये चीजें रिजेक्ट ही ना हो जाएं, अल्लाह के यहां मरदूद ही ना हो, अल्लाह इनको रद्द कर दे, कहीं कबूल ही ना हो तो फिर वो इसकी कबूलियत के लिए दुआएं करते रहते हैं डरते डरते साथ। अल्लाहु अकबर। सूरह कहफ में अल्लाह ने फरमाया ना, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, कि क्या हम आपको उन लोगों के बारे में बताएं कि जो अमल करने के बावजूद खसारे में हैं, लेकिन वो ये समझते रहे कि अन्नहुम युहसिनून सुनअ, कि हमने बड़े तीर चला दिए, हमने बड़ी नेकियां की हैं, बड़े काम खैर के किए हैं, बड़े सदके किए हैं, बड़ी हमने लोगों को तालीम दी इल्म की। फरमाया ये लोग नेकियां करने के बावजूद, अमल साले करने के बावजूद भी अक्सरीन बहुत खसारे में। क्यों? ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, इनके अमाल दुनिया में तबाह बर्बाद हो गए, ज़ाया हो गए, खत्म हो गए, कबूल ही नहीं हुए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई अमल किया, कोई नेकी की हमारे तरीके के मुताबिक नहीं, वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं उसकी। अल्लाहु अकबर। ला तहसबन्नल्लज़ीना, अल्लाह फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि आप हरगिज उन लोगों को ये ख्याल ना करें कि वो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, यानी ऐसे लोग जो वाकयातन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जुस्तजू करते हैं और फिर उस पर अतराते हैं, घमंड करते हैं, शेखी बगाड़ते हैं। वह युहिब्बूना अन युहमदू, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करते नहीं लेकिन चाहते हैं कि इस पर भी लोग हमारी तारीफ करें, ये भी हमारे, ये इसका क्रेडिट भी हमें मिले, ये कारनामा भी हमारे खाते में आए। ला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिम मिनल अज़ाब, इन दोनों किस्म के लोगों को जो मेहनत करके, काम करके, नेकी करके फिर उस पर अतराते हैं, फख्र करते हैं, और वो लोग जो करते नहीं
لیکن اپنے کارنامے میں ڈالنے کے لیے، اپنے کریڈٹ لینے کے لیے لوگوں سے تعریفیں کرواتے پھرتے ہیں. آپ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحیح بخاری میں 2 واقعات ہیں اس تفسیر آیت کی تفسیر میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اتری یہودیوں کے متعلق اور منافقین کے متعلق. یہودی کافر، منافق اس امت کے لوگ، بظاہر کلمہ گو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، جہاد کرنے والے. کہتے ہیں ایک موقع پر یہودی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی پوچھا، انہوں نے غلط جواب دیا، جھوٹ کر گئے، کتمان حق کر گئے. آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. تو بڑے خوش ہوئے کہ واہ بھائی واہ، ہم نے تو دھوکہ دے دیا، ہم نے چکر دے دیا، ہم نے گولی فیٹ کر لی. تو اب تو بڑے کامیاب لوگ ہم ثابت ہوئے ہیں دھوکہ دے کر، اور اب تو ہماری تعریف ہونے چاہیے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے اس پر یہ آیت اتری کہ ان لوگوں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اس طرح کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. کہتے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تو بعض منافقین جاتے، بعض نہیں جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو اب عذر پیش کرنے لگ جاتے، جی مجھے یہ تکلیف تھی، میرا یہ عذر تھا، میرا یہ فلاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، آپ خاموش ہو جاتے، نہیں ڈانٹتے، نہ ان کو سزا دیتے، نہ ان کو جھڑکتے. ٹھیک ہے چلو. اب یہ بڑے خوش ہوتے کہ واہ بھائی واہ، جہاد ہم نے کیا نہیں، اس غزوہ میں شرکت ہم نے کی نہیں. وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اب ہماری تعریف ہونی چاہیے، اب ہمیں بھی یہ کریڈٹ ملنا چاہیے. ہاں جی، ہمارے کھاتے میں یہ کارنامہ آنا چاہیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ان کے بارے میں بھی یہ آیت اتری، اور یہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے متعلق ہے کہ 2 قسم کے لوگ، جو نیکی کر کے اتراتے ہیں اور جو نہیں کر کے خوش ہوتے ہیں، دونوں کے لیے یہ دھمکی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، یہ خوف اور امید، کام کر کے اللہ سے قبولیت کی، ثواب کی، رب کی رضا کی، رب کی خوشنودی کی امید، اور اس کام کے رد ہونے اور باطل ہونے اور قبول نہ ہونے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے. دونوں چیزیں ہیں، خوف اور رجا. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں، وقت تو بہت کم ہو گیا. دیکھیں مومن کا شیوا اس موقع پر کیا ہونا چاہیے. ابھی ہم نماز پڑھیں گے جمعے کی، اور یومیہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز بادشاہوں کے بادشاہ خالق کائنات کا ایک حق ہے کہ بندہ غلام ادا کر رہا ہوتا ہے. اب نماز ایک عبادت، بندہ آیا، وقت نکالا، وضو کیا، اللہ کے گھر میں آیا، باجماعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کیا فرمایا؟ استغفر اللہ. پہلے کہا اللہ اکبر اونچی آواز سے، یہ صحیح بخاری کی لفظ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات پیچھے ہوتے تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ اللہ کے رسول نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا. اللہ اکبر سے ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول سلام پھیر چکے ہیں. اسپیکر تو تھے نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو میرا کارنامہ ہے یہ بڑا نہیں ہے، یہ کارنامہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. گناہ کیا کیا؟ کوئی جرم کیا کہ استغفر اللہ کرتے ہو؟ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ گناہ کر کے استغفار کرنا چاہیے.
غلطی ہو جائے توبہ کرے بندہ. اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اسلام پھیرا ہے عبادت کر کے بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے تھے. پھر کیا فرمایا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد کر اپنے شکر ادا کرنے پر، ذکر کرنے پر، وہ حسن عبادت اور بہترین حسین و جمیل عبادت کرنے کی عبادت توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ دعا کی ہے، اس میں بہتری کی توفیق دے. خوش نہیں ہونا، عجب نہیں ہے، اترانا نہیں، اس پر بھول نہیں جانا کہ واہ میں نے تو نماز پڑھ لی. اس پر مزید جھکو، قبولیت کی دعا کرو، توبہ استغفار کرو، جو کمیاں رہ گئی یا اللہ پوری کر، حسن عبادت کی توفیق دے، شکر اور ذکر کی توفیق دے. مؤذن بلاتا ہے نماز کی طرف، پہلے توحید کی آواز، پھر رسالت کی آواز، پھر اس کے بعد حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کہا کامیابی کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ. تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ مسجد جانے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ عبادت کی ہمت ہے، نہ شیطان سے لڑنے کی طاقت ہے، الا باللہ مگر اللہ دے دے تو. یہ اللہ سے مانگو، اللہ سے توفیق مانگو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر یہ نہ کہنا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. نا اللہ اکبر. رمضان کے روزوں کی بات آئی نا، سورہ بقرہ آیت نمبر تقریباً 180 کے بعد رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. کتب علیکم الصیام، روزوں کا ذکر، اس کی فضیلت، اس کا فدیہ، اس کے معاملات، اس کے احکامات جی، اور اس کا ثواب ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کر رہا ہے، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. عدت یہ گنتی 29-30 دنوں کی پوری کرو، اور روزوں کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ تم پر اس کا احسان ہے. تم نے کو تیر نہیں چلائے، تم نے کو کمال نہیں کیا روزے رکھ کر کہ اب ہار ڈلوا رہے ہو لوگوں سے، اب اس کی نمائش شروع ہو گئی ہے. فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزوں کے اختتام پر پھر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ اس نے تمہیں توفیق بخشی، تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. عاجزی، انکساری، رب سے قبولیت کی دعا، مزید جھکنا، تواضع. سبحان اللہ. یہ روزوں کے بعد. اچھا، قربانی کے بعد کیا فرمایا؟ اب قربانی بھی ایک عظیم عمل ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کا ذکر ہو رہا ہے نا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. اللہ نے یہ جانور آپ کے لیے مسخر کیا ہے. اتنا بڑا جانور آپ نے ذبح کر لیا ہیں، یہ رب نے پیدا کیا، رب نے اس کو ہیں جی آپ کو بھی، اس کو بھی بڑا کیا، آپ کو توفیق دی، آپ کو مال دیا. آج رب کی رضا کے لیے آپ ذبح کر رہے ہو. یہ اللہ نے آپ کے سامنے تابع فرمان کر دیا. اور آگے فرمایا
تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، علامہ ہداکم، تاکہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے۔ یہ جانور جو تم نے اتنا بڑا، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ اتنا بڑا قوی ہیکل خونخوار تم نے ذبح کیا، یہ اس نے مسخر کیا، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے، جھکنے والوں سے، اطاعت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قربانی کے بعد فرمایا، حج کے بعد کیا فرمایا؟ حج کا اہم ترین رکن ہے عرفات، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج ہی عرفات ہے، حج ہی عرفات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے آپ واپس آ جاؤ تو مشعر حرام کے پاس آ کر خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اب یہاں بھی لفظ وہی، رمضان میں بھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، قربانی میں بھی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہاں بھی فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو، اس نے تمہیں توفیق دی، اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں ہمت دی، اس نے تمہیں طاقت دی ہے کہ تم عرفات سے واپس آئے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو اب اس میں آپ نے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اس کا احسان مند رہنا ہے تم لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نیکی ضیاع نہیں کرنی، نیکی کرنی بھی ضروری، نیکی کی حفاظت اس سے بھی بڑی ضروری۔ ہم نیکی ضیاع کر دیتے ہیں بعض اوقات، فخر و مباحات، تکبر، غرور، وقت ختم ہو گیا۔ یہ ابھی تقریباً جو بات میں نے بتانی تھی، صرف 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 4 حدیثیں ساری باقی ہے ابھی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ موضوع مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاک